آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر نوٹ چھاپنے والوں کے خلاف شکنجہ کسنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ایف بی آئی نے سوشل میڈیا آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کا خصوصی طریقہ کار جاری کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس کا اطلاق نان ریزیڈنٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر ہوگا۔ سالانہ 50,000 صارفین تک سوشل میڈیا مواد پہنچانے والوں پر ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ سوشل میڈیا پر 1,000 ویوز پر 195 روپے کا انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ سوشل میڈیا آمدنی میں سے 30% اخراجات کرنے کی اجازت ہوگی۔ سوشل میڈیا آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کے پروسیجر پر 7 روز میں تجاویز طلب کر لی گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر نوٹ چھاپنے والوں کے خلاف شکنجہ کسنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ایف بی آئی نے سوشل میڈیا آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کا خصوصی طریقہ کار جاری کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس کا اطلاق نان ریزیڈنٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر ہوگا۔ سالانہ 50,000 صارفین تک سوشل میڈیا مواد پہنچانے والوں پر ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ سوشل میڈیا پر 1,000 ویوز پر 195 روپے کا انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ سوشل میڈیا آمدن میں سے 30% اخراجات کرنے کی اجازت ہوگی۔ سوشل میڈیا آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کے پروسیجر پر 7 روز میں تجاویز طلب کر لی گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر نوٹ چھاپنے والوں کے خلاف شکنجہ کسنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ایف بی آئی نے سوشل میڈیا آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کا خصوصی طریقہ کار جاری کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس کا اطلاق نان ریزیڈنٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر ہوگا۔ سالانہ 50,000 صارفین تک سوشل میڈیا مواد پہنچانے والوں پر ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ سوشل میڈیا پر 1,000 ویوز پر 195 روپے کا انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ سوشل میڈیا آمدن میں سے 30% اخراجات کرنے کی اجازت ہوگی۔ سوشل میڈیا آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کے پروسیجر پر 7 روز میں تجاویز طلب کر لی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر نوٹ چھاپنے والوں کے خلاف شکنجہ کسنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ایف بی آئی نے سوشل میڈیا آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کا خصوصی طریقہ کار جاری کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس کا اطلاق نان ریزیڈنٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر ہوگا۔ سالانہ 50,000 صارفین تک سوشل میڈیا مواد پہنچانے والوں پر ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ سوشل میڈیا پر 1,000 ویوز پر 195 روپے کا انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ سوشل میڈیا آمدن میں سے 30% اخراجات کرنے کی اجازت ہوگی۔ سوشل میڈیا آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کے پروسیجر پر 7 روز میں تجاویز طلب کر لی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر نوٹ چھاپنے والوں کے خلاف شکنجہ کسنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ایف بی آئی نے سوشل میڈیا آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کا خصوصی طریقہ کار جاری کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس کا اطلاق نان ریزیڈنٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر ہوگا۔ سالانہ 50,000 صارفین تک سوشل میڈیا مواد پہنچانے والوں پر ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ سوشل میڈیا پر 1,000 ویوز پر 195 روپے کا انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ سوشل میڈیا آمدن میں سے 30% اخراجات کرنے کی اجازت ہوگی۔ سوشل میڈیا آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کے پروسیجر پر 7 روز میں تجاویز طلب کر لی گئی ہے۔ تو آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر نوٹ چھاپنے والوں کے خلاف شکنجہ کسنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ایف بی آئی نے سوشل میڈیا آمدن پر انکم ٹیکس وصولی کا خصوصی طریقہ کار جاری کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس کا اطلاق نان ریزیڈنٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر ہوگا۔ سالانہ 50,000 صارفین تک سوشل میڈیا مواد پہنچانے والوں پر ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ سوشل میڈیا پر 1,000 ویوز پر 195 روپے کا انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ ایف بی آئی نے ڈیجیٹل معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے اور سوشل میڈیا آمدنی پر ٹیکس لگنے لگا، کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے میرے خیال میں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ جب ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے سب کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ٹیکس پے کریں، تو چاہے وہ بزنس مین ہو، انڈسٹریلسٹ ہوں، تو مجھے تو اس میں کوئی بری بات نہیں لگتی۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹیکس ریونیو کے اندر ہمارا شیئر بھی ایڈ ہو سکتا ہے تو مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس کے بلبوتے کے اوپر ہی ظاہری بات ہے ملکوں کی اکانومی چلتی ہے، تو اگر اس میں میرا بھی حصہ بیچ میں ایڈ ہو سکتا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے۔ ہاں، ایک جائز ٹیکس ریٹ ہونا چاہیے جو باقی سب کے لیے بھی ہو، بالکل اسی طرح۔ مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نظر نہیں آتا۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان کی آڈینس کو کیٹر کرتے ہوئے باہر سے بیٹھ کے جو ہے اپنے ویلاگس کرتے ہیں، ان کو بھی ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ انفلوئنسرز یا یوٹیوب کانٹینٹ کریٹرز جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ تو ٹیکس دیتے رہیں،
لیکن جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیکس سے استثنا ان کو ملتا رہے. سو یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی. لیکن مجھے آن دا ہول ایز اے پرنسپل مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ اگر ہمیں ٹیکس نیٹ کے اندر ہمیں لایا جاتا ہے. جی ساتھ ہی رہے گا اجمل جامی سینئر صحافی اینکر پرسن بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اجمل جامی بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. سوشل میڈیا آمدنی پر ٹیکس لگنے لگا ہے اور ڈیجیٹل معیشت کی جانب ایک اہم قدم جو ہے وہ ہونے لگا ہے. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دوسری جانب ایف بی آر کا شارٹ فال بھی ہے, تو کیا ہم اس کو اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو سراسر ناانصافی ہے, کیونکہ اگر آپ ویوز کے اوپر کسی بھی سوشل میڈیا جو انفلوئنسر ہے, سوشل میڈیا کا جو یوزر ہے, سوشل میڈیا کا کنٹینٹ کریٹر ہے, اس کے اوپر اگر پر ویوز بھی اگر آپ اس کے اوپر انکم ٹیکس لگائیں گے تو یہ سیدھا سیدھا گلا گھونٹنے کے مترادف بات ہوگی. میڈیا انڈسٹری کے پہلے ہی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, یا کسی بھی معاملے میں جو لوگ کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, میرے خیال ہے یہ ایک بہت ہی ظالمانہ اور انتہائی غیر منصفانہ فیکٹ ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے. آئی اسٹل ہوپ سو کہ ایسا نہیں کیا جائے گا, لیکن اس سے وہ تمام تاثرات جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اگر مگر میں ہمیں تجاویز مل رہی تھیں, یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ درست ہے اور حکومت انہی خطوط پر سوچ رہی ہے. آئی تھنک دس ول بی ویری انفیئر, بہت انفیئر ہوگا, اور اس سے بڑا جو ظلم ہے وہ ایک عام جو سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹر اسپیشلی جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, بات ہے جو باہر بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, وہاں تو حکومت کا ہاتھ پڑا نہیں, اور جو پاکستان میں بیٹھ کے لوگ پاکستان کی خدمت بھی کر رہے ہیں, پاکستان کا اچھا تشخص دکھا رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ زور زبردستی صرف چند ایک افراد کے لیے میرا خیال ہے یہ بہت ہی نامناسب اور ناانصافی پر مبنی فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اجمل جامی سینئر صحافی اور سینئر اینکر پرسن منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.